تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کا دورہ ضلع ورنگل منسوخ کر دیا گیا ہے، تاہم ریاستی وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی، چیف سیکرٹری سومیش کمار اور دیگر عہدیدار نرسمپیٹ اور پرکال اسمبلی حلقوں کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ ریاست میں حالیہ ہوئی غیر موسمی بارش کی وجہ سے فصلوں کو نقصانات کا سامنا کرنے والے کسانوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی جا سکے۔ ریاستی وزیر ایرابلی دیاکر راؤ نے وزیر اعلیٰ کے علم میں فصلوں کو ہوئے نقصانات کو لایا تھا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ نے ضلع کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ کسانوں کو ہمت دلائی جا سکے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وزیر اعلیٰ کے دورے کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ نے حکومت کی طرف سے کسانوں کو ہوئے نقصانات پر ان کی ممکنہ مدد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ تلنگانہ اور چھتیس گڑھ کی سرحد کے قریب پیش آئے انکاؤنٹر میں 3 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے۔ یہ انکاؤنٹر منگل کی صبح چھتیس گڑھ کی سرحد کے قریب واقع وینکٹا پورم منڈل میں پیش آیا۔ ذرائع نے کہا کہ اس انکاؤنٹر میں تلنگانہ ریاست کے مخالف ماؤ نواز دستے گرے ہاؤنڈز کا کانسٹیبل بھی زخمی ہو گیا ہے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ پولیس کے ساتھ بندوقوں کی لڑائی میں ممنوعہ تنظیم سی پی آئی ماویسٹ کے ڈویژنل سطح کے قائدین ہلاک ہو گئے۔ انکاؤنٹر کے مقام سے ایک رائفل برآمد کی گئی ہے۔ ملک ضلع کے ایس پی سنگرام سنگھ نے بتایا کہ انہیں اس واقعے کے تعلق سے مکمل اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چھتیس گڑھ اور تلنگانہ کے جنگلاتی علاقے میں تلاشی کا کام سرگرمی کے ساتھ جاری ہے۔ ریاست میں ایک مرتبہ پھر کورونا کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بعض افراد ڈیلٹا شکل سے بھی متاثر ہیں۔ کورونا کا علاج کرنے والے بعض ڈاکٹرز بھی اس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ کورونا کے معاملات میں اضافہ تشویش کا سبب بن گیا ہے۔ پہلی اور دوسری لہر کے دوران ڈاکٹرز اور صحت کا عملہ کورونا سے متاثر نہیں ہوا تھا، لیکن تیسری لہر کے دوران صحت کا عملہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ حکومت نے فرنٹ لائن ورکرز جیسے ڈاکٹرز، جی ایچ ایم سی ملازمین، پولیس ملازمین کے لیے ٹیکے دیے تھے۔ حکومت نے 5 کروڑ ڈوز کے نشانے کے حصول پر جشن منایا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ فرنٹ لائن ورکرز نے تمام ڈوز لیے، اس کے باوجود ریاست میں مثبت معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلی اور دوسری لہر کے برخلاف تیسری لہر میں صورتحال مزید پیچیدہ اور خطرناک ہو گئی ہے۔ حکومت نے کووڈ معاملات پر مکمل قابو کرنے کا دعویٰ کیا، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کچھ چھپا رہی ہے۔ وی پی جی فاؤنڈیشن کے صدر نشین پرکاش گوڑ کی صدارت میں اولڈ ماروتی نگر چوراہے سے کتا پیٹ مہیلا بھون تک 2,90,000 روپے کے صرفے سے لگائے گئے 14 سی سی ٹی وی کیمروں کا افتتاح اے سی پی سریدھر ریڈی کے ساتھ مل کر ایل بی نگر کے رکن اسمبلی نے کیا۔ ملزمین کو پکڑنے، جرائم کی وارداتوں کو قابو میں کرنے سی سی کیمروں کی اہمیت کافی زیادہ رہی ہے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت پولیس کو تمام طرح کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے، جس کی مثال ملک کی کسی اور ریاست میں نہیں ملتی۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیجز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ضلع رنگا ریڈی کے یاچارم منڈل میں ایک مرتبہ پھر تیندوے کی ہلچل دیکھی گئی ہے۔ ضلع کے پلی پلی دیہات کے ایک کھیت میں یہ تیندوا دیکھا گیا۔ اس نے بیل پر حملہ کر دیا، جس کے بعد محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے اطراف و اکناف کے دیہاتوں کے عوام کو چوکس کر دیا ہے اور رات میں پیٹرولنگ میں شدت پیدا کر دی ہے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی مقامی افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ گھروں سے نکلنے میں خوف محسوس کر رہے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے اسی دوران وہاں پہنچ کر تیندوے کے پیروں کے نشانات حاصل کیے۔ ساتھ ہی محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ خوفزدہ نہ ہوں اور تنہا رات کے وقت گھروں سے نہ نکلیں۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈاویا کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان سے خواہش کی ہے کہ کورونا کا دوسرا ڈوز اور احتیاطی ڈوز کے درمیان کے وقفے 9 ماہ کو گھٹا کر 6 ماہ کر دیا جائے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو 2 ڈوز احتیاطی ڈوز کے درمیان کی مہلت 3 ماہ کرنے پر غور کیا جائے۔ ساتھ ہی 60 برس کی عمر کے گروپ کے افراد کو احتیاطی ڈوز دیا جائے۔
اسی طرح 18 برس کی عمر والے افراد کو احتیاطی ڈوز دینے پر غور کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، برطانیہ جیسے ممالک میں بوسٹر ڈوز کے نتائج کی بنیاد پر تجاویز پر فیصلہ کیا جائے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے 7,289 کروڑ روپے کے منصوبے مصارف سے نئے پروگرام منا اورو منا بڑی یعنی ہمارا گاؤں ہمارا اسکول کے ذریعے تمام 26,000 سے زائد سرکاری اسکولز کے انفراسٹرکچر میں بہتری کا فیصلہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر سرگرم تارک راما راؤ، جو وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے فرزند بھی ہیں، نے اس سلسلے میں ٹویٹ کرتے ہوئے ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی اور ان کی ٹیم سے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے نیک تمنائیں وابستہ کی۔ غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کرنے کا سلسلہ دوسرے دن بھی جاری ہے۔ ہمڈا ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس کی جانب سے دوسرے دن بھی یہ کارروائی انجام دی گئی۔ شنکر پلی، ڈنڈیگل، پوچارم، بڈنگ پیٹ بلدیات کے حدود میں یہ کارروائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا گیا۔ محکمہ صحت نے کووڈ سے مثبت پائے جانے والے افراد کو گھروں میں الگ تھلگ رہنے کے دوران استعمال کی جانے والی دواؤں کے بارے میں ایڈوائزری جاری کی ہے۔ یہ دواؤں کی کٹس تمام سرکاری نگہداشت صحت کے مراکز میں کووڈ سے مثبت پائے جانے والے مریضوں کو فراہم کی جا رہی ہے۔ اس میں 7 قسم کی دوائیں ہیں، ساتھ ہی قوت مدافعت کو مستحکم کرنے والی گولیاں بھی اس میں شامل کی گئی ہیں۔ یہ دواؤں کا 5 دن کا کورس ہے اور کووڈ کی علامات پائے جانے کے فوری بعد ان کا استعمال ضروری ہے۔ اس ایڈوائزری میں کووڈ سے مثبت پائے جانے والے مریضوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنا درجہ حرارت روزانہ معمول کے مطابق چیک کریں، روزانہ 5 تا 6 منٹ چہل قدمی کریں اور بخار کی حرارت برقرار رہنے یا 6 منٹ تک چلنے کے بعد سانس پھولنے کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ سابق ریاستی وزیر و کانگریس کے سینئر قائد پونارا لکشمیا نے گزشتہ روز ہوئے کابینہ کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں پر کے چندر شیکھر راؤ زیر قیادت ریاستی حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسانوں سے دھان اور دیگر اناج خریدے۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے دھان کی خریداری میں تاخیر پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت نقصان برداشت کرے۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا چندر شیکھر راؤ خودکشی کرنے والے کسانوں کی زندگی کو واپس لائیں گے۔ پونارا لکشمیا نے فیس بک لائیو پروگرام کے دوران کسانوں کی مسائل اور مشکلات پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے کل لیے گئے کابینی فیصلوں پر بھی نکتہ چینی کی، ساتھ ہی انہوں نے ملازمین کی تقسیم کے سلسلے میں ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ جیو نمبر 317 کو بھی نامناسب قرار دیا۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ و اپوزیشن لیڈر این چندر بابو نائیڈو منگل کو کرونا سے متاثر ہو گئے۔ انہوں نے اس خصوص میں کیے گئے ٹویٹ میں یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ وہ کرونا سے مثبت پائے گئے ہیں۔ ان میں اس وبا کی ہلکی علامات پائی گئیں، جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں الگ تھلگ کر لیا ہے اور تمام ضروری احتیاط کر رہے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی ان سے رابطے میں آنے والے تمام افراد سے خواہش کی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنا معائنہ کروا لیں۔ چندر بابو نائیڈو کے فرزند لوکیش بھی 2 دن پہلے کووڈ سے مثبت پائے گئے تھے۔ حیدرآباد کے 15 اسمبلی حلقوں میں ارکان اسمبلی کے لیے کیمپ آفس تعمیر کرنے، اراضی کی تلاشی کے کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ مجلس کے 7 ارکان اسمبلی نے اعلان کیا کہ وہ ان کے لیے کیمپ آفس تعمیر کرنے کی بجائے مذکورہ اراضی اسکولوں کے لیے مختص کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وزیر روڈ اینڈ بلڈنگز وی پرشانت ریڈی نے ضلع حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے وزراء، ارکان اسمبلی، محکمہ مال اور محکمہ تعمیرات کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ وزیر موصوف نے ہر رکن اسمبلی کے لیے ان کے حلقے میں 500 گز اراضی کی نشاندہی کرنے اور اس معاملے میں ارکان اسمبلی کی تجاویز حکومت کو روانہ کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر تعمیرات پرشانت ریڈی نے مجلس ارکان اسمبلی کی تجویز کو قبول کر لیا۔ حکام اب خیرتاباد، امبرپیٹ، گوشہ محل، سکندرآباد کنٹونمنٹ، مشیرآباد، صنعت نگر اور جوبلی ہلز کے ارکان اسمبلی کے کیمپ آفس کے لیے اراضی کی تلاش میں مصروف ہیں۔
हुकूमत ने हर कैंप ऑफिस के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, लेकिन शहर में यह रकम नाकाफी है। खैरताबाद असेंबली हल्के के कैंप ऑफिस के लिए रोड नंबर 10 बंजारा हिल के लिए रुकन असेंबली डी नागेंद्र रेड्डी ने जिस अराजी की निशानदेही की वो 682 गज पर मुहित है और सिर्फ जमीन की कीमत ही 7 करोड़ रुपए बताई जाती है। देखा जाए तो दूसरे हलकों की कीमत के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा है। कोविड-19 की तीसरी लहर ने पूरी रियासत को अपनी लपेट में ले लिया है। तेलंगाना में हर दिन केसेस में इजाफा हो रहा है। वहीं बाखबर जराये के मुताबिक रियासती महकमे सेहत के डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटाइन में चले गए हैं। तारीखी चार मीनार की अजमत रफ्ता की बहाली का काम गुज़श्ता कई बरसों से जारी है। हुकूमत ने लाख रुपए के मसारिफ से इस काम को शुरू किया है और ये ऐलान भी किया गया था कि यह काम बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन ये काम ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। चार मीनार के हिस्से को अगरचे के पूरी तरह चक कर दिया गया है। अब चार मीनार के अंदर वाक़ मस्जिद की केमिकल के जरिए साफ सफाई का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत मौके में आसार खदीमा के ताउन से यह काम कर रही है। कांग्रेस के रुकन खानुसाज कौंसिल टी जीवन रेड्डी ने सरकारी मदारिस में अंग्रेजी को जरिए तालीम बनाने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऐलान का खैर मकदम किया। ताहम कहा कि चीफ मिनिस्टर रियासत के तमाम बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत फराहम करने के 2014 के अपने वादे को पूरा नहीं कर सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि सरकारी मदारिस की हालत खस्ता है, इनमें बुनियादी सहूलतें और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तक फराहम नहीं किया गया। जीवन रेड्डी ने कहा कि 2017 के बाद से रियासत के सरकारी मदारिस में असातिज़ा के तकारात अमल में नहीं आए। रियासत में असातिज़ा की जुमला 25,000 जायदादें मखलूआ हैं। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने जियो 317 की मुखालिफत की और कहा कि इससे मकामी मुलाजिमीन खासकर असातिज़ा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कोदंडराम जिला रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में अम्बेडकर चौराहे पर असातिज़ा की जंजीरी भूख हड़ताल का इफ्तिताह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत असातिज़ा के जायज़ मुतालबे को सुनने के लिए तक तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा का एहतजाज आने वाले दिनों में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। नरसिंगी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 20 मुलाजिमीन में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इन तमाम को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। माधापुर जोन के कई पुलिस अहदेदारों में भी कोविड-19 की अलामत पाई गई हैं और उन्हें भी दूसरे स्टाफ मेंबर से अलग थलग कर दिया गया है। नरसिंगी पुलिस स्टेशन को पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया गया है और पुलिस स्टेशन को आने वालों के लिए अहाते में खुसूसी शामियाना नस्ब किया गया है, जहाँ शिकायत और दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। पंजाब असेंबली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भगवत सिंह मान को अपने चीफ मिनिस्टर के ओहदे के तौर पर पेश किया है। 48 साल मान संगरूर से 2 मरतबा MP रहे और पंजाब यूनिट के सदर भी हैं। चीफ मिनिस्टर दिल्ली वो कन्वीनर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने भगवत सिंह मान का नाम पेश करते हुए कहा कि जनता अपना चीफ मिनिस्टर चुनेगी। पार्टी ने अवाम से तजावीज़ तलब की थी, चुनांचे 21 लाख से ज्यादा अफराद ने भगवत सिंह का नाम तजवीज़ किया है। वाज़ेह है कि पंजाब में अब 20 फरवरी को 117 रुकन असेंबली के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कोविड-19 से मरने वाले 68,310 अफराद के खानदानों को 50,000 रुपये की एक्सग्रेशिया दे दी है। हुकूमत ने अपने हल्फनामे में बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मरने वालों को मुआवजा देने के काम के बाद दरख्वास्त गुजारों की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि हुकूमत का कहना है कि रियासत में सिर्फ 10,164 अफराद ही कोविड-19 से फौत हुए हैं। मिजोरम में मंगल की सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.3 रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मियोलॉजी के मुताबिक ज़लज़लों का महवर तिब्बत का इलाका जियांग था। अरुणाचल प्रदेश में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पीर को आसाम और मणिपुर के बाज़ इलाकों में भी ज़लज़ले के 2 झटकों ने रियासत के तकरीबन हिस्सों को दहला दिया था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 2,38,000 नए केसेस सामने आए, जबकि दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 8,151 हो चुकी है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क भर में इसी मुद्दत में 250 अफराद फौत हुए हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के कोविड-19 टेस्ट मुस्बित पाए गए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वो खुद को घर में क्वारंटाइन कर चुके हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर ने उनसे राब्ते में आने वाले अफराद से भी अपना कोविड-19 टेस्ट करवाने की ख्वाहिश की है। अबू धाबी में कल हुए
ड्रोन हमले में हलाक 2 हिंदुस्तानियों के खानदानों को हिंदुस्तानी हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। हूती बागियों के हमले में जो कल अबू धाबी के एयरपोर्ट के पास हुआ था, एक पाकिस्तानी बशमूल 3 अफराद हलाक हो गए थे। हिंदुस्तानी सफीर संजय सुधीर ने महलूकीन के नामों के बारे में बताया कि उसका बहुत जल्द इंकशाफ किया जाएगा। सऊदी अरब के वलीयत मोहम्मद बिन सलमान समेत कई अरब ममालिक के सरबराहों ने इस हमले की मजम्मत की है। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद ने कहा कि इस हमले में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा।